मुशरिकीन ने अल्लाह के हबीब से अर्ज किया कि आप हमें अपने रब का नस बताएं, शजरा बताएं, अपने रब का बायोडाटा बताएं, मेरा आपका रब कौन है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया उनसे कहो मेरे हबीब, उनसे कहो, कुल से मुराद उनसे आप फरमा दें कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, गौर से सुनिएगा, कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाहुस समद। जब बंदा पढ़ता है अल्लाहुस समद, जो समद है, समद स्वाद मीम और दाल, जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, तीन फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इजराइल। ये जो लफ्ज़ समद है, ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है, ये दौलत बढ़ाता है, ये इज्जत बढ़ाता है, ये ताकत और शऊर बढ़ाता है, ये एहसास और इदराक बढ़ाता है, ये जिंदगी के दिन रात की रोशनियां बढ़ाता है, किरणें बढ़ाता है। ये समद वो लफ्ज है जो जिंदगी के दिन रात बढ़ाता है, बरकतों के दरवाजे खोलता है, फैज और करम के दरवाजे खोलता है। ये वो लफ्ज है। तीन फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, बड़े फरिश्ते, ये तीन फरिश्ते जब समद पढ़ता है अल्लाहुस समद, अल्लाह समद को भेज दे, अल्लाहुस समद, अल्लाह समद को भेज दे। समद से मुराद वो तीन फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील, अल्लाह समद को भेज दे। वो तीनों फरिश्ते आके कहते हैं मेरे रब की मोहब्बतों में से मोहब्बत चाहता है, दौलतों में से दौलतें चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इक़्तिदारों में से इक़्तिदार चाहता है, शान शौकत में से शान शौकत चाहता है, मुल्क माल चाहता है, सेहत हुकूमत चाहता है, इक़्तिदार रहमत चाहता है, बोल चाहता है। अब जो बंदा, अब खुद आप गिनते जाइएगा, मैं बयान करता जाऊंगा इसके कमालात। जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुक्मे पे पढ़ेगा, हर लुक्मे के साथ उसके अंदर एक अर्शी नूर दाखिल हो। और नूर क्या है, याद रखिएगा, मौत के वक्त नूर ही कलमा याद कराएगा। कब्र में नूर होगा तो उसी का नाम रोशनी है, और पुलिस रात पे नूर होगा तो कट के जहन्नम में नहीं गिरेगा, और नूर होगा तो तराजू झुक जाएगा, और नूर होगा तो क़यामत के दिन रोशनी का इंतजाम होगा। और नूर अगर दुनिया में इसको मिल जाएगा, हक और बातिल की पहचान करेगा। और जिस दिन यही नूर छिन जाता है, अल्लाह ईमान छीन लेता है। नूर ईमान है, नूर अल्लाह है, नूर कायनात है। और नूर क्या है? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। हर लुक्मे के साथ इसको नूर मिलेगा। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुक्मे पे पढ़ेगा, हर खोंट पे पढ़ेगा, हर चुस्की पे पढ़ेगा, नूर मिलेगा। और दूसरा, अल्लाह इसकी तबीयत में एक हिल्म अता फरमाए, हिल्म, अनोखा हिल्म अता फरमाए, इसकी तबीयत में हिल्म अता फरमाए। और अगला, अल्लाह इसे अपने इल्म में से इल्म अता फरमाए, लदुन्नी इल्म वहमी इल्म। अल्लाह इसके मुंह से, अगला फायदा, अगला इसके मुंह से ऐसी गैबी बातें निकलवाएगा जो किस किताब में नहीं होंगी, किसी ने सुनी नहीं होंगी, पर होंगी हक। और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लुक्मे पे पढ़ता है, अल्लाह उसकी नजर में ऐसी चमक अता फरमाता है, उसकी नजर जब बातिल पे पड़ती है वो मोम की तरफ पिघल जाता है, और जब बातिल पे पड़ती है उसका बातिल टूट जाता है और जाहिर पे हक आ जाता है, और अल्लाह हक को ज़ाहिर करके दिखाता है। अल्लाह पाक उसको बेमिसाल हाफसा अता फरमाता है जो हर लुक्मे पे पढ़ता है। और अल्लाह पाक जो हर लुक्मे पे पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको रोयाए सादका देता है, उसको सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, और बड़ी बड़ी हस्तियों की ज़ियारतें शुरू होती हैं। ब्लड प्रेशर का अगला फायदा, ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है। अगला फायदा, बल्कि इसका फायदा मैं अभी खत्म नहीं हुआ, जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही ना होता हो, कभी शूट, कभी हाई, कभी लो, हर लुक्मे में पढ़ना शुरू कर दो। क्या लगता है, बातें नहीं कर सकते, खाने के दौरान बातें करना सुन्नत है, खामोश खाना खाने का बल्कि मना किया गया है। खाने के दौरान बातें करना सुन्नत है, बातें करें लेकिन अफसुर्दगी की बातें ना करें। आले रसूल, असहाबे रसूल की जिंदगी में है, खाने के दौरान हल्की फुल्की एक दूसरे से मजाक करते थे, हल्की मजाक, बातें भी कर सकते हैं। अब एक अमल है जो घरेलू झगड़ों, घरों से नहुसत को खत्म करने के लिए, औलाद, मियाँ बीवी, बहन भाई, रिश्ते नाते, उनमें मोहब्बत है, उनमें मोहब्बत है। इस मुआशरा टूटा हुआ है, और जिसको लफ्ज़ कहते हैं ना कि फैमिली सिस्टम बिल्कुल टूटा, मुआशरा टूटा। तो इस टूटे मुआशरे को बहाल करने के लिए और टूटे मुआशरे को मोहब्बतों में लाने के लिए ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकत है, बहुत लाजवाब अमल है। घर में नहुसत है, बेबरकती है, झगड़े नफरत है, शैतानी वसाविस और एक दूसरे पे बेतमादी है। जो भी अमल करेगा उसका घर बाबरकत, पुरसकून, खुशियों का गहवारा, हर जगह सुख सुकून, आपस में मोहब्बत, प्यार, खुशबू, महक। और ये तिलिस्माती दुनिया और अमलियाती दुनिया का हैरत अंगेज अमल है, जिससे आपस में मोहब्बत ना हो, नफरत हो, बेचैनी हो और खामखा बदगुमानियां हैं, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। आप जहां बैठे हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया हमारे साथ है, पूरी दुनिया में जहां बैठे हैं आप अपना सर पर अपने दायां हाथ रखेंगे, अपना दायां हाथ आमीन। आप इसी हाथ को अपने माँ के पेशानी पर रखेंगे, पेशानी पर रखकर
آپ پڑھیں گے یا شہید یا حسیب یا شہید یا حسیب یا شہید یا حسیب یا شہید یا حسیب. آمین. آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے, اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے, اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کی صحیح ماتھا ہے اس کا بھئی اس کا اپنا مقدر ہے. یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ الحق والولی پڑا ہے, اوپر سے آنے والی رحمتیں برکتیں محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی. اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا یہ یا شہید یا حسیب پڑا ہے, یہ پیشانی کے اوپر بخت مقدر برکت جو آپ کو دیکھے, آپ کو محبت پیار الفت اور آپ کا احترام آپ کا وقار آپ کی شان و شوکت. اب تیسرا عمل یہی ہے, گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے, گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے اور پڑھے یا معز یا غالب ہو یا معز یا غالب ہو یا معز یا غالب ہو. سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھے اور پڑھے یا معز یا غالب ہو. اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے, اے غلبہ دینے والے, مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما, یا معز یا غالب ہو. آمین. اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے, ناف کے اوپر رکھیں گے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اب آپ محسوس کریں ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے, آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے. آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب ہو یا حاکم ہو, یا رقیب ہو یا حاکم ہو. آمین. یہ آپ کے تن من میں سے, آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں, غصے, جذباتی کیفیتیں, گناہ, ٹکراؤ, نفرتیں, یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے. آپ کے انگ انگ, آپ کے من من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں. اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے, وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو, یا حافظ ہو یا کریم ہو. آمین. آپ کی جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا اور جوڑ جوڑ سے بیماری, دکھ, نفرت, جادو, اثرات نکل رہے ہیں. ایک بات بتاؤں, آخری عمل کرنے سے پہلے, آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے, اس سے پہلے ایک بات بتاؤں. یہ روح کی دنیا, عملیات کی دنیا, یہ وظائف کی دنیا چھوڑ چکے. اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اٹھتے ہی نہیں ہے, تلاشی نہیں کرتے. میں فقیر آدمی ہوں, سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے, یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن, حدیث اور اکابر کی جتنی بھی, یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے, پھر حدیث ہے, اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے, ہماری بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے. اور ایک ایک رنگ سے بیماری, دکھ, تکلیف کو نکالتے ہیں. اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں, سر جھکائیں, ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور یا فتاح ہو, یا شکور یا فتاح ہو, یا شکور یا فتاح ہو. آمین. اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے. ان ساری چیزوں کو جو پڑھے پڑھے گھمائیں اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں. اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں, سب بیماریاں, سب علتیں جھڑ گئیں, سب ذلتیں جھڑ گئیں, سب جادو جنات, سب تکلیفیں, سارے حالات, ساری تختیاں جھڑ گئیں, ساری پریشانیاں جھڑ گئیں. آپ نے ہاتھوں کو چھاڑ لیا. الحمدللہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر. بہت طاقتور عمل کر لیا, بہت طاقتور عمل کر لیا. اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا, کوئی دھونے والا, کوئی ولی, کوئی غوث, کوئی کتب, کوئی ابدال, کوئی اللہ کا پہنچا ہوا, کوئی ہستی, اس کی قبول تو سب کا قبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلڈ پریشر کا علاج, جوان بیلنس ہے. اور جو حاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی اللہ بیٹا سنا عطا فرمائے گا, ڈلیوری میں نہایت آسان ہے. اور جو حاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ فائدے بتاتا جا رہا ہوں, لکھتے آپ خود جانا, گنتے آپ خود جانا, پڑھے گی اللہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا اس بچے کو ذی شعور پیدا کرے گا. اس بچے کو اللہ پاک صالحیت, دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, ذی علم اور ذی شعور کا, کہ اللہ اس کو صالحیت اور صلاحیت عطا کرے گا. ایسا بچہ ہوگا جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اور جو خاتون ہر لقمے پہ پڑھے گی حاملہ, اللہ عمر دراز بچہ عطا فرمائے گا. اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی اللہ اس کو بیٹے عطا فرمائے گا. اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی اللہ اس کے بچوں کی معذوریوں سے لولے لنگڑے بچے نہیں, صحت مند اولاد عطا فرمائے گا. جو بندہ ہر لقمے پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا, کھانا زہر نہیں بنے گا, صحت بنے گا. اگر کھانے میں زہر ملا ہے اس پہ اثر نہیں کرے گا. جو پڑھے گا کھانا شفا بنے گا, صحت بنے گا. جو پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایک ایسا کائنات کا راز, اگلا فائدہ بتا رہا ہوں, ایک ایسا کائنات کا راز عطا فرمائے گا جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پہ پڑھے گا اللہ اسے لا علاج بیماریوں سے بچائے گا. اگلا فائدہ, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پہ پڑھے گا اللہ اس سے جنون اور فالج سے بچائے گا. جنون سے مراد پاگل ہونا بھی ہے, اور جنون سے مراد انگزائٹی, ٹینشن, اسٹریس, ڈپریشن, یہ سارا جنون کا حصہ ہے. اللہ اس سے جنون سے بچائے گا. اور اللہ فالج, پیرالائز ہونے سے بچائے گا. مولا بندے اور منجے کا محتاج نہ کر, اللہ اس سے بچائے گا. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا رب اس کی نسلوں میں ولایت کے دروازے کھول دے گا.
اور حضرت مخدوم فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے جو اس کو ہر لقمے پڑھے گا اللہ اس کے منہ میں 70,000 نور داخل کریں گے اور اس کی 70 مرادیں پوری ہوں گی. اللہ اس کو 70,000 بخشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو 70,000 درجات کی بلندی دیں گے اور اس کی 70 بیماریاں دور ہوں گی اور اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. یہ حضرت مخدوم نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمام کرے گا اللہ پاک جل شانہ اس کو تھوڑے وقت میں بہترین نیند عطا فرماتے ہیں. اور عجیب بات اس کا جسم سوتا ہے اور اس کی روح ویسے بھی نہیں سوتی. اللہ اس کی روح کو عالم ارواح کی سیریں کرنے عجیب کیفیات شروع ہو جاتی ہیں. عجیب کیفیات شروع. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو رجال الغیب سے ملاقات کرائیں گے. جو بسم اللہ کا دوام کرے گا اس کو خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ضرور ہوتی ہے. ہمارے ایک جنہوں نے نیٹ کا نظام شروع کیا تھا حسن زاہد یہ ابتدا ڈالی تھی. والدہ کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا بسم اللہ کی کثرت کرنا رجال الغیب سے تیری ملاقات ہوگی اور تجھے کچھ ہدیہ بھی دیں گے. ان کو ملاقات ہوئی ہدیہ دیے میرے پاس لے آئے. میں نے تیرا ہدیہ تو رکھ ہوئی. اور بھی بے شمار واقع. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے. کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ اس کا دماغ روشن رہتا ہے اور عقل میموری بہترین رہتی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کھانے کا اللہ پاک موت تک اس کا چیتا اس کی یادداشت اللہ نہیں چھینا. صحت مند زندگی صحت مند تندرستی صحت مند لائف روحانیت کے سراغ روحانیت کے راز روحانیت کے کمالات اس کو عطا فرماتے ہیں. بسم اللہ راز ہے بسم اللہ زندگی ہے بسم اللہ سراغ ہے اور بسم اللہ کے اندر برکات انوکھی ہے. ایک صاحب کہنے لگے مجھے ایک اللہ والے ہیں کہنے لگے کہ ایک جوان میرے پاس آیا تو کہنے لگے جی میرے پاس ایک اسم اعظم ہے جو مسئلہ بھی ہو چٹکیوں میرا حل ہو جائے. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ہی بتا دے تو اسم اعظم کیا ہے مجھے ہی بتا دے. کہنے لگے کہ میں اپنی اماں کے نا پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں اس کو تیل لگانا شروع کر دیتا ہوں دبانا شروع کر اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں کہ مولا انہیں خود تک کہا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پھر اللہ جنت تو ان قدموں کے نیچے سے جنت تو مل سکتی ہے اور جنت وہ ہے جس میں اربوں خربوں سال اللہ پھر نکالیں گے بھی نہیں. تو یا اللہ میری دنیا میں زندگی کے ایسے مسائل ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں وہ نہیں ہو سکتی. اللہ میرے وہ مسئلے حل کر دے وہ پریشانی دور کر دے وہ الجھن دور کر دے وہ مسئلہ وہ کرتے کرنے لگے کہ میں جب بھی پریشانی ہوتی ہے بس اماں کے پاؤں دباتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں. اور بس مجھے ایک جوان نے کراچی میں ایک بات کہی یاد آئی اچانک وہ بھی سناتا ہوں آپ کو. سنو عجیب بات. کہنے لگے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں اماں بڑھاپے کی وجہ سے چچڑی ہو گئی حالات کی وجہ سے بیچاری جو ہے وہ کچھ سخت مزاج ہو گئی. بہویں ہیں پھر ہر بہو کا اپنا مزاج اور بچے ہو جاتے ہیں پھر بچوں کی آپس میں گھر میں ہنگامہ. تو کہنے لگا ہمارا چھوٹا سا گھر ہے تو میں پریشان تھا کچھ میرے مسائل تھے معاشی کاروباری محنت کر کے. کہنے لگا میں وہ شخص ہوں جس نے خچر اور گدھے کی طرح محنت کی ہے پر حاصل کچھ نہیں ہوا. تو میں کہنے لگا ایک دفعہ پریشان حال تھا بس میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے نا پانی کی پیپ پھینکی وہ ہوا اڑتی میرے پر آ گئی. مجھے بڑا غصہ آیا میں نے صاف کیا کپڑے پہ نشان چھوڑ گئے. ایک صاحب نے مجھے پانی کی بوتل تھی وہ دی میں نے دھوئی. ان صاحب کو پتا چلا کہ میرے ان کے ساتھ یہ ہوا. کہنے لگا وہ آئے معافی مانگ لیں گے معذرت کرنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کی. کہنے لگا میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک معاف کی. کہنے لگا وہ جا کے بیٹھ گئے. ایک صاحب اور بیٹھے تھے ویسے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اٹھے کہنے لگے تجھے ایک بات بتاؤں تو نے آج جس طرح پان کی پیٹ برداشت کی ہے نا اگر ماں کی ڈانٹ ایسے برداشت کر لے اف بھی نہ کر. قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما ایسے نہ کر اور ان کے اپنے لہجے میں میٹھا لے جاؤ دھیما لے جاؤ ٹھنڈا لے جا سے بات کر. تیری سب مسئلے حل ہو جائیں گے سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیری سب الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور تو مالا مال ہو جائے. میں اس کو بندے کو دیکھنے لگا کیسی بات کی اس موقع کی بات تو نظر نہیں آتی. میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. وہ بندہ بھی اپنی منزل پہ اتر گیا میں بھی اتر گیا. بس اس کی بات کوئی ایسی تھی جو بعد میں میرے دل میں جا کے اتر گئی. کوئی ایسی اس کی بات میں خلوص تھا سچائی تھی کیا تھا. بس میں گیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں ماں سے تو تکرار کرتا تھا اور ماں کو جواب دیتا تھا کبھی بیوی کی سائڈ پہ کبھی بچوں کی سائڈ پہ. پھر جھگڑا ہو جاتا تھا. پھر کئی کے دن ماں اور بیٹی کی اولاد کے بول چال ختم ہوتی تھی اور پھر یہ سال ہر سال سے جنگ چلی ہوئی تھی. کبھی مجھے اپنے آپ پہ ندامت بھی آتی تھی کبھی ماں پہ غصہ آتا تھا. پھر میں نے کہا دل میں جاتے ہوئے کہ میں ماں کو بدلنا چاہتا ہوں ماں تو نہیں بدلے گی تو لہٰذا میں ہی بدل جاؤں. ماں تو نہیں بدلے گی. وہ بڑھاپے میں پختہ ہو گئی اپنے مزاج میں. کہنے لگے اس پان کی پیک پہ پان کی تھوک کا معاف کرنا درگزر کرنا کوئی ایسا کام آیا کہ بس میری زندگی بدل گئی. اور کہا میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور میں نے اپنے آپ کو بدل دیا. جب اس دفعہ گھر میں گیا تو میں کچھ اور تھا. گھر میں جاتے ہی پھر وہی ہنگامہ. تیری بیوی نے یہ کہہ دیا بچوں نے یہ کہہ دیا بیوی کہے تیری ماں نے یہ کہہ دیا وہ کہے یہ کہہ دیا. کہا کہ میرے منہ سے میٹھے بول میٹھا لے جا دھیمی بات. اور ایسے انداز سے میں نے بات کی. پہلے تو دونوں حیران تھے. انہوں نے کہا شاید یہ آج کوئی خوش آیا اپنے دوستوں سے اس لیے کوئی چڑھا ہوا نہیں آیا. پھر کہنے لگے کہ میں ایک دن ایسا 2 دن آخر بول پڑے تجھے کیا ہو گیا. اس نے کہا مجھے تھوک سے نصیحت ملی
भूख से नसीहत मिली। और वो कैसे? उसने कहा ऐसे मैं बस में बैठा हुआ था और एक साहब ने ऐसे पान से थूका और मेरे कपड़े पे आ गया और वो बेचारा मुझसे माजरत करने लगा। दूसरा बंदा था, उसने बोतल दी, पानी धो दिया। मैंने वो ऊपर से माफ कर दिया, दिल तो नहीं चाहता था। एक कोई अल्लाह वाले बैठे थे, नाना आदमी, उन्होंने मुझे नसीहत कर दी। पता नहीं उन्होंने मेरे दिल की अंदर पढ़ ली थी कैफियतें, जज्बे, और उन्होंने मुझे नसीहत कर दी। और फिर पता नहीं फिर क्या हुआ, मैं खुद ब खुद ही बदल गया। न चाहते हुए मैंने उनकी नसीहत पे पहले एतराज भी किया कि ये कौन सा मौका था इस बात करने का, पर मैं खुद ही बदल गया। और जब मैं खुद बदल गया और कहने लगे वाकई उस दिन के बाद मुझे वक्त लग गई, मेरे मसाइल हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हुई, मेरी नाकामियां खत्म हुई, मेरी उलझने। फिर मैंने अम्मा से हाल पूछना शुरू कर दिया। बीवी का भी ख्याल रखता था, माँ का भी ख्याल रखता था और माँ का हाल अहवाल पूछता था, माँ की खैर खबर पूछता था। करते करते मुझे एहसास हुआ कि वो कोई खिज़र था, कोई अल्लाह का दोस्त था जिसने मुझे ये नसीहत कर, कोई अल्लाह का दोस्त था। और मेरे दिन रात बदले भी उस वक्त जब मैंने अम्मा और अपनी बीवी के हालात और बच्चों के हालात में अपने आप को ठंडा किया और अम्मा के साथ लहजा, उफ तो बड़ी बात है कि अपने लहजे को बिल्कुल जीरो कर दिया, जबकि मैं बोलने का हीरो था, बिल्कुल जीरो कर दिया। और अम्मा के सामने मैं भेड़ का बच्चा बन गया। बस फिर जो रब ने रंग लगाए, दौलत का, रिस्क का रंग लगाया, अजब रंग लगा। मुझे एक दफा वो फ्लैट में ले गया, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरे तो घुटने खत्म हो गए। एक तंग तारीफ फ्लैट था, जगह जगह पे लीक था, काकरोच थे, उसने फ्लैट में ले गया। कहने लगा यहाँ से रंग लगा है, यहाँ अम्मा के साथ रहता था और आज माशाल्लाह कराची में उसका बहुत बड़ा घर है, 500 गज का घर है, तकरीबन 1 कनाल का। और अम्मा की इस कैफियत में बस जम गया कि अम्मा के सामने मैंने सख्त नहीं बोलना, अम्मा के सामने मैंने नरम, बिल्कुल रेशम की तरह। और बीवी को भी प्यार देना है, मोहब्बत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, अम्मा को भी। काम बन गया उसका। आज वो बंदा है जो रिस्क और दौलत में माशाल्लाह बहुत आगे, और आपने उसको नवाजा। जो अम्मा की दुआएं साथ हुई ना, पहले अम्मा का दिल चीर देता था, दुआएं नहीं निकलती थी, अब सह जाता है। अम्मा अपनी भड़ास निकाल देती है, फिर अम्मा का दिल ठंडा होता है, अम्मा बैठ के दुआ मांगती है, काम बन जाता है। हमारे यहाँ पीर साहब थे, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बाग और हमारा बाग आपस में अब भी एक ही है, दीवार के साथ दीवार है, बने के साथ बन। तो वो उनके यहाँ गए, एक बाबा जी झाड़ू दे रहे थे, एक बाबा जी झाड़ू दे रहे थे, और सुबह शाम की रोटी सूखी मिलती थी और बस हर वक्त गुलामी होती थी, हर वक्त गुलामी होती थी। तो मुझे वालिद साहब ने बताया कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, इसने इतनी मुरब्बे, इतनी एकड़, इतनी जमीन जो है उठा के सारी पीर साहब को दे दी, और सारी जिंदगी पीर साहब के 2 वक्त की एक सूखी की रोटी, आखिर वहीं मर गया और उसको कफन दे के दफन। उस पीर साहब ने मजबूर नहीं किया, पीर साहब ने मजबूर नहीं किया। दुआओं की ताकत है, दुआएं नस्लों को खिलाएंगी, पिलाएंगी। पर एक तजर्बे की बात बताऊं, बड़ों की बात है, बड़ों की बात, दुआओं की बरकत से अल्लाह हलाल तय्यब तायब खिलाए। मेरे पास एक साहब है, कहने के कारोबार को जवाल हो रहा है, कोरंगी में, कराची में फैक्ट्रियां, मिलें अच्छी खासी है वो एरिया, तो कहा कारोबार को जवाल हो रहा है, और कारोबार जवाल पे चला गया है, कंपनियां 2-4 बंद हो गई हैं, जवाल हो रहा है। मैंने अल्लाह का नाम दिया, फिर मिले, कहा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ये पढ़ें आप, अल्लाह पाक दिखाएगा। मुझे उन्होंने खुद बताया, मैं ऐसे कुछ समंदर है उससे किनारे खड़ा हूँ, कहने लगे कराची का समंदर नहीं, कहाँ है? तो मेरी तरफ पानी आता है और वो गंदा पानी है, बिल्कुल मैला गंदा। तो मैं सोचता हूँ समंदर का पानी तो बिल्कुल शिफाफ होता है, ये गंदा पानी कैसे है? और वो गंदा पानी पहले मेरे घुटनों तक आता है, फिर घुटनों तक आता है, फिर रानों तक आता है। और कहा कि मुझे दूर से एक लहर आती नजर आ रही है कि शायद मैं उसमें डूब जाऊं। आवाज आती है चला जा, तेरे रिस्क में कोई मशकूक रिस्क दाखिल हुआ है, हम तुझे पाक करना चाहते हैं, और ये सारा मशकूक रिस्क है, और तेरे माल को हमने इसलिए कम कर दिया। घबरा नहीं, घबरा नहीं, इस्तकामत से हमारा नाम लेते रहना, बहुत जल्द तुझे हम पाक करके फिर पाक माल देंगे। पाक करके, अजीब बात है, पाक करके फिर पाक तय्यब ताहिर माल देंगे। घबरा नहीं, हमारा नाम लेते रहना। तो हो किसी भी हाल में, तो हो किसी भी हाल में, तो हो किसी भी हाल में, मौला से लो लगाए जा, कुदरत जलाल में क्या नहीं गिड़गिड़ाए जा। चैन से बैठेगा अगर, काम के क्या रहेंगे पर, गोना निकल सकेगा मगर पिंजरे में फड़फड़ाए जा। बंद है पिंजरे में, निकल नहीं सकता, पर फड़फड़ा तो सही, फड़फड़ा तो सही, मेहनत तो कर। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमारी राहों में मेहनत कर, हमारे लिए अल्लाह की तरफ कदम उठा, फसिरू इलल्लाह, फड़फड़ा तो सही। बहुत खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह ने अपनी जात का ताल्लुक अता कर दिया, बहुत खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह ने अपने साथ बातें करने का, राज़ नियाज का कोई जज्बा दे दिया, जिसकी जुबान सारा दिन जिक्र में, तस्बीह में, सजदों में, अपनी दुनिया के कारोबार भी है, लेकिन दिल अटका रहता है कि अब नमाज का वक्त है, आज मेरा जिक्र नहीं हुआ, आज मैंने कुरान की ज़ियारत नहीं की, 1 सफ़ा 2 सफ़े, 1 पारा 2 पारे। खुशकिस्मत इंसान है, आप बहुत नसीबों वाले हैं, आप बहुत नसीबों वाले, यकीन जानिए। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान वो है, दुनिया का नसीबों वक्त और मुकद्दर वाला इंसान वो है, दुनिया का जिसको अल्लाह पाक कहे तू हो और मेरा नाम हो, बस वो दरूद पाक की शक्ल में है। दरूद में अल्लाह और उसके हबीब पे सलाम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला या सल्ली अला, अल्लाह का नाम पहले आता है। मेरा दरूद है, कलमा है, तस्बीह है, वो जिक्र है, मसनून दुआएं हैं, बस मेरा नाम हो और तू हो। बाज़ औक़ात अल्लाह दुनिया थोड़ी कर देता है, रिस्क थोड़ा कर देता है, लोग ताने देते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ताने देते थे कि तेरे पीर ने तुझे ये दिया है, नाउज़ुबिल्लाह, तुझे फकीर कर दिया, तुझे गरीब कर दिया, और तेरे काट के कपड़े और सेव कर दिया। ताने देंगे बाजू का, बहुत लोग बहुत ताने देंगे। मैंने एक बार मुझे कहने लगे कि मुझे दुनिया बहुत ताने देती है, तो मैंने कहा मेरे से सौदा कर ले, अगर ज्यादा थक गया है, अब तक जो तस्बीह जिक्र का नूर मिला है वो मुझे दे दे, मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह इसको माल दौलत दे दे, ये सब छीन ले। कहा नहीं, ये सब कुछ तो उसके पास भी है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ।
یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تُونے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا؟ پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مجھے اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا، کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہیں راہوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا، پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا۔ نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گئے؟ پیر کا رب تو ہے، اصل وہی ہے، کل من علیہ، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تسبیح نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی ہیں، میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں۔ کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں، پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے۔ آپ لفظ پہ غور کیجیے، گالی جاری ہو جاتی ہے، میں دیتا نہیں ہوں، زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے؟ اس کا کوئی پیشہ ہے؟ مناسب نہیں۔ والد کیا کرتا تھا؟ اس کا بھی پیشہ تھا۔ اس پیشے کا اثر، اس رزق کا اثر، اللہ نے اپنا نام چھین لیا۔ دولت ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دنیا میں ظاہری عزت ہے، پر اللہ نے اپنا نام، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کی حلاوت چھین، اپنے نام کی حلاوت چھین۔ اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ، بس صرف درود پاک۔ میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ۔ میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ، جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ، درود پاک پڑھ۔ اور 11 دفعہ پڑھا، اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا، آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا۔ اسے پڑھا پڑھا پڑھا، اور اللہ کے نام کی برکت ہے۔ کیوں میں نے درود کیوں بتایا؟ کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے، فرمایا اگر ریاکاری، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو، اللہ کہتے ہیں قبول ہے۔ دکھاوا، ریاکاری، لوگ مجھے دیکھ کہیں، لوگ واہ واہ کہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو، حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا، جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا۔ میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت، اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی۔ میں نے اس کو درود بتایا، اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں۔ پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا، مجھے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں، ہفتے میں 1.25 لاکھ کر۔ ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا، کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں۔ کہنے لگا میں دیکھا کہ ہر ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، اور ایک شور ہے، کوئی گونج ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی، اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی۔ پریشان کہاں جاؤں؟ ان المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، کہاں جاؤں؟ آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانفتا کانپتا آیا، اور وہ بھی پریشان تھا۔ میں نے کہا یہ بھی میرا ہے، پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی، کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے۔ آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے، اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر۔ کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے، اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے۔ اور ایک طرف ترازو تھا، اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، کہا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا۔ اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی، پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے، کوئی وزنی چیز آئی ہے۔ ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا چھپ گیا اور میں جا کو کامیاب ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا، یہ وہی عمل ہے۔ اور قیامت کے دن بندہ جائے گا، قبر میں جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی، اور ایک نیک جوان سارے خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا چلے گا، ہر سوال کا جواب، اور ممکن نکیر چلے جائیں گے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول۔ کبھی نہ سوچے ہیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا؟ کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے والا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، مل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا، یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی ہار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور وسوسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لیں کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔